أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے ہفتے کا سب سے افضل اور بابرکت دن ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور مبارک جمعہ نصیب فرمایا۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے ہفتے کا سب سے افضل اور بابرکت دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن آپ کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن دنیا سے تشریف لے گئے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن ایک ایسی مبارک گھڑی بھی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو جائز دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان اس دن نماز جمعہ، تلاوت قرآن، درود پاک، استغفار اور دعا کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کی چند عظیم دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی مسنون دعائیں اور فضیلت والے اذکار بیان فرمائیں گے۔ یہ وہ دعائیں اور وہ اذکار ہیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں، دل کو سکون دیتی ہیں، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں، مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا وسیلہ بنتی ہیں، امید اور حوصلہ عطا کرتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دعائیں جمعہ کے دن کے لیے مخصوص نہیں ہیں بلکہ ہر مسلمان روزانہ پڑھ سکتا ہے۔ البتہ جمعہ کے دن دعا کا اہتمام کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے آج کے دن ان دعاؤں کو توجہ، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اپنے لیے اور اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے اہل خانہ، تمام مسلمان اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ دعائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور آپ بھی اس نیکی میں شریک ہو جائیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس بابرکت سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی نعمت کلمہ طیبہ ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اور یہی کلمہ ایمان کی بنیاد ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائی سے اس کلمے کو پڑھتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن اس کلمے کی کثرت کریں، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تازہ کریں کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی کلمے کے اندر ہے۔ دوسرا اذکار ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کلمے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اگر ہم روزانہ چند منٹ بھی یہ ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ جمعہ کا دن اس ذکر کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے زندہ کریں۔ نمبر 3، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔
یہ وہ عظیم دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، انہیں سخت مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ جب بھی انسان کسی پریشانی، غم، بیماری، قرض یا مشکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کی دعا: اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اللہ اپنی محبت کو میرے نزدیک میری جان، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ ناظرین، دنیا کی ہر محبت ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اعمال اخلاص آ جاتا ہے اور اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور ہر حال میں اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے۔ جمعہ کا یہ مبارک دن، اس دن یہ ضرور دعا مانگے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور ایسے اعمال کی محبت نصیب فرمائے جس کی وجہ سے آپ راضی ہو جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اپنے اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ استغفار یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جو گناہوں کو مٹاتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے والوں کے لیے رحمت، مغفرت، برکت کی بشارت دی ہے۔ اگر ہم دن میں کئی مرتبہ اخلاص کے ساتھ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرماتے ہیں، دل کی پریشانیاں دور کرتے ہیں اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو آج جمعہ کا دن ہے، اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کریں اور استغفار کو روزانہ کی عادت بنائیں۔ آگے یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ بھی ایک نہایت جامع اور عظیم دعا ہے۔ اگرچہ یہ دعا خاص طور پر لیلۃ القدر کے بارے میں حدیث کے اندر آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہر وقت جائز اور باعث اجر ہے۔ ہم سب خطا کار ہیں، ہم سے دن رات جانے انجانے میں کتنی غلطی ہوتی رہتی ہیں، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے آج جمعہ کا مبارک دن ہے، ہمیں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا: اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ ہر مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرمائے اور جنت میں داخل فرمائے۔ اس مختصر لیکن عظیم دعا میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی مانگتے ہیں۔ اس دعا کو اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اپنے اعمال کو بھی ایسا بنائیں جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں محبت اور شفقت کے ساتھ میری پرورش کی۔ ناظرین، دنیا میں والدین سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ انہوں نے اپنی نیندیں قربان کیں، اپنی خوشیاں ہمارے خوشیوں پر نچھاور کیں اور ہر مشکل برداشت کر کے ہمیں بڑا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، ان کے لیے ہمیشہ دعا کریں۔ اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت، رحمت کی دعا کرتے رہیں۔ پیارے بھائیوں، آج ہم نے قرآن کریم کی دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئی مبارک اذکار اور چند عظیم دعاؤں کا ذکر کیا۔ یاد رکھیں، دعا صرف مشکل وقت کے لیے نہیں بلکہ ایک مومن کی پوری زندگی کا حصہ ہے۔ جب خوشی ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جب آزمائش آئے تو صبر کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین پر رحم فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کی بیماری، مصیبت، حسد،
جادو شیطان کے شر اور ہر برائی سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والا خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی ان مبارک دعاؤں میں فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل قرآن کلپس 92 کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی اسلامی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔